ہاتھ کو کبھی خالی نہیں رکھے. آباد رہو، خوش رہو. رات بھر عزاداری کرنا، رات بھر ماتم کرنا. ایک ہاتھ تو ماتم ضرور کرنا یار. یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ ہم اس بی بی کا ماتم کر رہے جس کو ظالموں نے ماتم کرنے بھی نہیں دیا. فاطمہ اس مظلوم اور غریب بی بی کا نام ہے کہ جس کو ماتم کرنے بھی نہیں دیا ظالموں نے. ماتم تو بڑی بات ہے، رونے نہیں دیا. جب روتی تھی تو یہ ظالمین آ کے کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو دن میں روئے یا رات میں روئے. آپ سوچو، میں نے بڑی آسانی سے جملے بول دیے اور آپ نے سن لیا کہ بیوی کو رونے نہیں دیا. کیوں نہیں رونے دیا؟ بیوی تو بیٹی ہے، باپ کا ماتم نہیں کر سکی. یہ پہلی بیٹی ہے جس نے باپ کا ماتم نہیں کیا. 50 سال کے بعد ظالموں نے وہی حرکت کی. تازیانہ بی بی زہرا پہ بھی بلند کیا، تازیانہ حسین کی 4 سال کی بچی پہ بھی بلند کیا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. عزیزو، مدینے میں فاطمہ کو رونے نہیں دیا، کربلا میں حسین کی یتیم کو رونے نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ پہلا تماچا جب پڑا، میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا نا. روایت کا جملہ ہے کہ سکینہ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا بابا ذبح ہو گیا. 3.5 یا 4 سال کی بچی. یہی جملہ چوتھے امام سے مدینے میں ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا جو مقام نینوا کا تھا. سوال کرتے کرتے کہا مولا یہ بتاؤ کہ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو بس یہ سننا تھا. چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا. امام نے کہا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. راوی سوال کر رہا کہ مولا یہ بتاؤ جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو بچے باہر کیسے آئے؟ امام نے روتے ہوئے، امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. مولا آباد رکھے، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ اسی طرح آخری خیمہ جلنے سے حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی، شبن نے ایسا تماچا مارا کہ حسین کی بچی زمین پہ گر گئی، پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میں یتیم ہو گئی. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بابا میں یتیم ہو گئی. مولا آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. یہ پہلی یتیمہ مدینے کی میری بی بی زہرا. ایسا ظلم ہوا کہ جب بی بی کو رونے نہیں دیا تو امام علی نے اسی مدینے میں جنت البقیع کے قریب ایک چھوٹا سا کمرہ عزاخانہ بنایا. یہ عجیب عزاخانہ تھا کہ بنانے والا خود امام ہے اور اس میں بیٹھ کے رونے والی معصومہ ہیں. 2 اماموں کے ساتھ جاتی تھی. عزیزو روز صبح میں فاطمہ کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے. یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ماں فاطمہ کو رسول کا ماتم کرنے نہیں دیا. بی بی کیا کرتی تھی؟ صبح صبح حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر سے ایک ہاتھ کبھی کمر پہ ہوتا، ایک ہاتھ کبھی لکڑی کو لیتی، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم جو بی بی اٹھاتی. کتنی تکلیف ہو رہی تھی. ارے پھسلیاں، ساری پھسلیاں ٹوٹی ہوئی، پیٹ میں محسن شہید ہو گیا. اس چھوٹے سے عزاخانے میں جا کے بیٹھتی تھی اور بیٹھ کے کہتی تھی بابا ارے مدینے والے آپ کا ماتم کرنے نہیں دے رہے بابا. ہائے بابا میں کہاں چلی جاؤں. پھر کہتی تھی بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر یہ دنوں میں پڑتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. مولا آباد رکھے، اسی طرح پرسہ دو، اسی طرح پرسہ دو. بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. دوستو سال بھر ہر مجلس میں 2 مہینے 8 دن رمضان میں تم جب پرسہ دیتے ہو، کس کو دیتے ہو؟
کبھی حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیا، کبھی حسن کا پرسہ دیا، کبھی رسول کا پرسہ دیا، حسین کے بچوں کا پرسہ دیا، رجب میں 7ویں امام کا پرسہ دیا، رمضان میں امام علی کا پرسہ فاطمہ کو دیا، ہر وقت ہر معصوم کا پرسہ، کبھی بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا، ہر معصوم کا پرسہ تم نے فاطمہ کو دیا، لیکن آج فاطمہ کا پرسہ کس کو دو گے؟ ان بچوں کو دو کہ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی فاطمہ پہ تعزیہ نہ بلند کر رہا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ آپ کو معلوم ہے جب جلتا ہوا دروازہ، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، آپ تصور کرو کہ پیچھے ایک دیوار ہے، بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، ادھر دروازہ ہے۔ جب یہ ظالمین آئے 10-15 اور ان لوگوں نے آ کے لکڑیوں کو رکھ کے دروازے کو جلانا شروع کیا، تو جلتا ہوا دروازہ جب گرنے لگا تو وہ ظالم نے ایسا دھکا مارا کہ فاطمہ جائے تو کہاں جائے، دیوار پیچھے، بیچ میں فاطمہ، آواز بلند کی، بابا۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، اسی طرح پرسہ دو، تڑپ کے رو۔ پتہ نہیں اس مجلس میں کہاں حسین بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہاں علی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہاں امام زمانہ ہوں گے کہ میری دادی کا پرسہ دینے والوں، اللہ تم کو آباد رکھے۔ بی بی گر گئی، بے ہوش ہو گئی، ایسا بے ہوش ہوئی کہ پھر اٹھ نہیں سکی، ہاتھ میں پھر عصا آ گئی، ہاتھ کمر پہ آ گیا۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، وہ دن ہے آج کا دن ہے۔ ہر منزل پر فاطمہ کو سکون کہیں نہیں ملا، بی بی کی زندگی میں سکون بہت کم ہے، چند سال مدینے کے سکون کے تھے، اس کے بعد بابا کی شہادت، فاطمہ کا دروازہ جلنا، 75 دن میں 90 دن میں دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد کبھی علی کا پرسہ، کبھی حسن کا ماتم، کربلا میں حسین کا ماتم، شب عاشور سے کربلا میں موجود تھی، اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں یہ وہ جگہ جب میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو کہیں پتھر نہ چپ جائے۔ تو میں یہی کہتا، بی بی تم پتھر کی بات کر رہے، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، کوئی پتھر حسین کو مارے گا۔ عزیزوں وہاں بھی فاطمہ 11 محرم سے قافلے کے ساتھ چلی، شام میں قافلہ پہنچا، زندان میں بیبیاں تھیں۔ ایک دن زندان بان جو وہاں کا کیئر ٹیکر تھا زندان کا، وہ چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، مولا اپنی بیویوں سے کہو کہ زندان کے باہر آ کے مت رو، جو بیوی رونا ہے اندر رو لو۔ تو امام نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ کوئی ہمارے پاس سے باہر نہیں آتا۔ اس نے کہا، نہیں مولا، روز رات میں کوئی بیوی باہر بیٹھ کے روتی ہے مولا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ اس نے کہا، مولا ایک بی بی باہر زندان کے بیٹھ کے روتی ہے۔ تو مولا نے، چوتھے امام نے اس سے کہا، تو یہ کیسے کہہ رہا کہ زندان کے اندر سے آئی ہے؟ تو اس نے اس کا جملہ سنو، تم رو گے۔ امام نے کہا، تو یہ کیسے کہہ رہا کہ ہمارے پاس سے وہ بی بی آئی؟ اس نے کہا، مولا مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس سے آئی، اس لیے کہ جیسے آپ کی بیویاں روتی ہیں وہ بھی یہی کہہ کے روتی ہے، ہائے حسین کہاں چلا گیا بیٹا، تو وہ بھی ویسی روتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا۔ امام نے کہا، جب آج کی رات وہ بیوی آ جائے تو مجھے آ کے بولنا۔ عزیزوں آدھی رات کے بعد زندان بان چوتھے امام کے پاس آیا، کہا، مولا وہ بیوی آ گئی۔ آپ سوچو، چوتھا امام بی بی زینب کے ساتھ باہر نکلے تو دیکھا زندان کے گوشے میں ایک ہاتھ کمر کے اوپر ہے اور کہہ رہی ہے، میرے حسین، ہائے کتنے ظلم سے تم کو شہید کیا۔ زینب قریب گئی، کہا، بی بی تم کون ہو جو میرے بھیا کا ماتم کر رہی؟ وہ بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا، کہا، زینب میں تیری ماں فاطمہ۔
مولا آباد رکھے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. اسی طرح روتے ہوئے ماتم کرنا, روتے ہوئے ماتم کرنا. بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. دوستو, جب بی بی کی شہادت ہو گئی, غسل و کفن دیا گیا. کفن کے بعد جب میت تیار ہو گئی, جب میت تیار, بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جسٹ امیجن کرو, میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ میت تیار ہو گئی. ذرا کوئی حسنین کے دل سے پوچھے کہ ماں کی میت پہ بچے گئے کیسا, ماں کی میت پہ بیٹیاں گئی کیسا. اللہ تمہاری ماؤں کو سلامت رکھے. اگر تمہاری مائیں نہیں ہیں تو ان کے درجات بلند کرے. آپ سوچو, جب ماں کی میت تیار ہوتی تو اولاد کتنا تڑپ تڑپ کے روتی. ارے یہ تو وہ ماں ہے کہ جو 18 سال میں چلی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے, جب زینب گئی ماں کی میت پہ, غور سے دیکھا, سر پیٹ کے رونے لگی. روتے ہوئے علی سے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. ارے مرنے کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا. حسن اور حسین آئے, حسین نے ایک جملہ بولا کہ اماں آپ کا حسین آیا. اماں, اماں آواز دو. بندے کفن ٹوٹ گئے. فاطمہ نے سینے سے لگا لیا. یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین